اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو مہنگائی کی بات ہو رہی ہے اور حماد اظہر صاحب نے کہا سب سے جو بڑا پرابلم اس وقت ہمارے عام آدمی کو ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی، جو کہ ہم سینسٹیو پرائس انڈیکس جس کا مطلب ہے یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں ان کی جو انفلیشن جو تھی وہ ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ 17% مارچ کے بیچ میں، وہ اب 42% ہوگی، 42%، 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو مہینے کی جو سی پی آئی ہوتی ہے 12%، 12.2 ہم نے چھوڑی، وہ 25% ہو گئی ہے۔ اور اس کے بیچ میں ظاہر ہے جو چیزیں بڑھی ہیں اور وہ اس میں آپ کو معلوم ہے پیٹرول ڈیزل وغیرہ 100% بڑھ گیا ہے۔ الیکٹریسٹی جو انہوں نے کہا تھا کہ جو الیکٹریسٹی جو ہے وہ شاک ہو گئے، الیکٹریسٹی ہم بجلی گرائیں گے، گرے گی جولائی وغیرہ، وہ گرا دی ہے انہوں نے۔ مطلب جس کی کوئی 25,000 روپے کی تنخواہ ہے یا مطلب آمدن ہے اس کے اوپر 10-12 ہزار روپے کا اس کو بل آ رہا ہے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ اور ابھی تو انہوں نے 2 اور قسطیں دینی ہیں ہمیں جو الیکٹرک شاک کی، تو یہ تو مطلب لوگوں کی تو کمریں توڑ دی ہیں انہوں نے، گھر برباد کر دی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، یہ جو پیاز ہے وہ 100% بڑھ گیا ہے، ٹماٹر بڑھ گیا ہے، وہ دالیں یار، دالیں تو روز لوگ کھاتے ہیں بیچارے، 60% بڑھ گئی ہیں پچھلے سال سے۔ تو مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے۔ اب اور چلیں آگے، چلیں وہ تو تھا ہی تھا، کیونکہ انہوں نے نااہلی کی تھی اور اس کی وجہ سے یہ ہوئی ہے، جو افراط زر بڑھی ہے اس کی وجہ سے ریٹس بڑھ گئے ہیں۔ ایکسپورٹس 23% نیچے گری ہے جولائی کے بیچ میں، 23%۔ اس کا مطلب ہے 3.1 بلین ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 2.2 بلین پہ آ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 900 ملین ڈالر جو ہے وہ کم ہو گئی ہے ان 3 مہینوں میں۔ ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں، 3.1 بلین ہم چھوڑ کے گئے تھے، 2.5 پہ آ گئے ہیں۔ اور یہ کہاں سے پورا کریں گے؟ انہوں نے وہ چھو منتر تو کیا انہوں نے جون کے بیچ میں، جو ہمارے ملبہ سارا ڈالنے کی کوشش کی اور زیادہ امپورٹ کر دیا۔ ایک کوارٹر کے، ایک مہینے کے اندر ان کا جو ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ 4 بلین سے بڑھ گیا۔ کیوں؟ انہوں نے اس لیے کیا کہ جولائی میں دکھائیں گے امپورٹ ہماری کم ہو گئی، لیکن اب کیا ہوگا، اگست میں کیا ہوگا، جولائی، یہ ایک بہت بڑا مشکل آنے والی ہے آپ کے پاس۔ اور اگر آپ دیکھیں تو باقی چیزیں بھی دیکھیں، 300 ارب روپے کا ہم نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ خرچ کیا تھا 9 مہینوں میں، اور یہ ہم کہہ رہے تھے کہ 700 ہوگا، لیکن 100 ہم نے کہا تھا وہ جو ہم سبسڈی دے رہے تھے اس کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو 600 کریں گے۔ انہوں نے اس میں سے بھی 200 بلین اور کاٹ لیا، یہ 400 پہ آ گئے ہیں صرف۔ ان کا جو سبسڈی ہم 575 بلین ہم کر رہے تھے، انہوں نے اس کا ایک کوارٹر میں 954 بلین کی سبسڈی دی ہے۔ اور بجٹ ڈیفیسٹ جو میں چھوڑ کے گیا تھا 2.6 ٹریلین، انہوں نے 3 مہینوں میں 2.7 ٹریلین اور انہوں نے بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بارودی سرنگیں چھوڑ کے گئے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اسی طریقے سے پرائمری ڈیفیسٹ کی بڑی باتیں کرتے ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ پرائمری ڈیفیسٹ انہوں نے کر دیا 447 ارب ہم 9 مہینے میں کر گئے ہیں۔ یہ ایک کوارٹر میں انہوں نے 1.6 ٹریلین کیا ہے۔ کون پوچھنے والا ہے؟ آج کیوں نہیں آئی ایم ایف ان سے پوچھتا؟ ہمارے وقت میں تو صرف 2-4 بلین ادھر ادھر تھا وہ پوچھتے تھے، ان سے کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے کوئی مائی باپ بیٹھے ہوئے ہیں جو ادھر واشنگٹن میں بیٹھے ہیں، اس وجہ سے نہیں پوچھ رہے وہ۔ اور بورنگ جو ہیں وہ تو دگنی سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو 5 منی بجٹس آ گئے ہیں، کیونکہ ایک کل آ گیا اور ایک اور آنے والا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہوگی وہ 11.5% ہوگی، اور ان کا اپنا اسٹیٹ بینک کل کہہ رہا ہے کہ 20% سے زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو 3.9 ٹریلین کہہ رہے ہیں، یہ کم از کم 5.5 سے 6 ٹریلین پہ ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک منی بجٹ اور آنے والا ہے۔ تو اب باتیں کرتے تھے بہت دیر سے، بڑے ان کے سارے لوگ کرتے تھے کہ جی ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے ہمارے پر، پہاڑ چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارا 4 سال کے بیچ میں جو ہم نے ڈیٹ جو کیا تھا وہ 18.4 ٹریلین، یہ تو ابھی آپ ان کے اپنے نمبرز ہیں، یہ 20 کی بات کرتے ہیں، 18.4۔ 3 مہینوں میں انہوں نے 9.7 کیا، 3 مہینوں میں 10 ٹریلین کے قریب کیا انہوں نے۔ اسی لحاظ سے یہ اگر گئے
تو پورے سال کے بیچ میں یہ 20 ٹریلین جو ہے کم از کم کریں گے. تو یہ تو ان کی کہانی ہے. اب ڈیفالٹ کہ جی ہم نے ڈیفالٹ بچا دیا. کیا ڈیفالٹ بچا دیا؟ ایک بات ہوتی ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ. دنیا کہتی ہے ڈیفالٹ کتنا کیا چانسز ہیں. مارچ میں 4% تھے, جولائی میں 50%, ابھی بھی 28%. تو ہم نے تو ڈیفالٹ نہیں کروایا بھائی, ڈیفالٹ تو آپ کروا رہے تھے. موڈیز, S&P, فچ, ساروں نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, ریزرو جو ہے 13.8 سے 11.4 چھوڑ کے گئے تھے. 2.3 وہ رول اوور ہونا تھا چائنا کا, وہ کر لیں. 13.7 سے یہ 7.8 پہ آیا. $6 بلین کے ریزرو کھا گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس وقت آپ اگر الیکٹریسٹی پہ اور جو ان کی لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر اگر آپ کچھ تبصرہ کر سکیں. دیکھیں جس طرح معیشت کے اندر شوکت ترین صاحب نے بتایا کہ تمام اشاریے جو ہیں وہ ڈاؤن گریڈ ہوئے ہیں اور ایک تباہی کا عالم ہے ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے, تو ہماری توانائی کا شعبہ بھی ان کی نالائکی اور نکمے پن سے محفوظ نہیں رہا. پہلے تو آپ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دیکھ لیں کہ 30 سے 40% عالمی منڈی میں قیمتیں نیچے آ گئیں اور 1.5 ماہ سے اوپر ہو گیا نیچے آئے. پاکستان میں قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ جون کے مہینے میں جتنا تیل چاہیے تھا اسے تقریباً 70% زیادہ امپورٹ کر لیا مہنگے داموں پہ. اب ریفائنری لیٹر لکھ رہی ہے کہ ہمارے پاس اتنا تیل ہو گیا مہنگے داموں لیا ہوا کہ ہم بند ہونے کو پھر رہے ہیں. تو اس لیے کیونکہ مہنگے داموں زیادہ تیل لیا اور ضرورت سے زیادہ لیا, تو اب آپ کا اب جب قیمتیں نیچے چلی گئی ہیں تو آپ کی انوینٹری فل پڑی ہوئی ہے مہنگے داموں کے اوپر. دوسری انہوں نے جو حرکت کی کہ یہ جو تیل جب آ رہا تھا مہنگے داموں تو 248 روپے پہ LCیں ریٹائر کی نیشنل بینک آف پاکستان نے, یعنی جو مارکیٹ ریٹ تھا ایکسچینج ریٹ اس سے بھی 8 روپے زیادہ. تو ظاہر ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں جتنی بھی نیچے چلی جائیں, جب آپ اتنی نااہلی دکھائیں گے تو قیمتیں تو اوپر جائیں گی. پھر آپ بجلی میں دیکھ لیں, پچھلے سال, اب یہ جولائی کا مہینہ پیک سیزن ہوتا ہے, یہاں پہ سب سے زیادہ لوڈ ہوتا ہے آپ کا بجلی کا. پاکستان تحریک انصاف کے دور سے اس سال پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جولائی میں 10% بجلی کی کم پیداوار کی انہوں نے پیک سیزن کے اندر. حالانکہ اس سال بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. ایک 1200 میگا واٹ کا نیوکلیئر پلانٹ ہم اپریل کے اندر کمیشن کر کے گئے تھے, وہ بھی چل رہا ہے. اگر وہ نہ چل رہا ہوتا تو 20% کم تھی بجلی. تو 10% بجلی کی پیداوار بھی انہوں نے کم کی. اپنے دور میں 2013 سے 18 میں وہ جو مہنگے ترین کانٹریکٹس کر کے گئے تھے وہ پلانٹ آج بند پڑے ہیں, امپورٹڈ کول اور امپورٹڈ LNG کے, کیونکہ اگر وہ چلائیں تو بڑی مہنگی بجلی بنتی ہے. ان کے کئی 100 ارب روپے سالانہ بند پلانٹس کے پیسے دیے جا رہے ہیں. جو کم کیپیسٹی پہ پلانٹس چل رہے ہیں اس کا کرایہ دیا جا رہا ہے بجلی گھروں کا. اور یہ نالائکی, غلط پلاننگ, غلط منصوبہ بندی, نکما پن, اس کا کون آج خمیازہ بھگت رہا ہے؟ عام عوام خمیازہ اس کا بھگت رہی ہے. مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے, معاشی ترقی کی رفتار نیچے آ جا رہی ہے, کنٹریکشن کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے دور میں CPI دو طرح سے آپ مہنگائی میجر کرتے ہیں, ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس اور ایک کور پرائس انڈیکس جو ہوتی ہے. سینسٹیو پرائس انڈیکس 17% سے 42% پہ چلی گئی ہے, اور جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے CPI کنزیومر پرائس انڈیکس وہ 12% سے 24.5% پہ کڑی ہے ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق. اور یہ جناب نکلے تھے مہنگائی مارچ کرنے. اب ذرا بجلی کے بلوں پہ دیکھ لیتے ہیں. اگلے مہینے جو بل آنا ہے اس پہ 10 روپے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ لگ کے آنی ہے آپ سب کو, 1 یونٹ کے پیچھے اضافی. اور یہ کہتے تھے ہم 12 روپے کا, مفتاح صاحب کہتے تھے ہم 12 روپے کا یونٹ کریں گے, بجلی کے مسئلے حل ہو جائیں. بنیادی طور پہ جو ہمارے سامنے تصویر آ رہی ہے وہ یہ کہ جہاں پہ سیاست کو تو ایک طرف رکھے نا, وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے سیاسی میدان میں, لیکن معاشی میدان بھی کوئی مختلف نہیں ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسے دنیا کے اندر معاملات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہے. یہ پیورلی آپ ایکسچینج ریٹ کو دیکھیں, جس طرح توانائی کے ساتھ ڈیل کیا گیا, جس طرح معیشت کے ساتھ ڈیل کیا گیا, جس طرح بجٹ پیش کیا گیا, جس طرح فیصلہ سازی کی گئی, جس طرح IMF کو ڈیل کیا گیا, یہ پیورلی حکومت کی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے آج ملک میں مہنگائی بھی ریکارڈ توڑ چکی ہے. اور جس طرح مزمل صاحب نے بتایا کہ ہم اکنامک کنٹریکشن پہ جا رہے ہیں. سیمنٹ 48% اس کی سیل گر گئی ہے, $800 ملین آپ کی ایکسپورٹ گر گئی ہے. کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کہ ایسے ہوئے گا. یہ ہم 6% پہ معاشی ترقی چھوڑ کے گئے تھے, اور دور دور تک کسی
ایسے جس طرح کا آج بحران آیا ہوا ہے اس کا کوئی دور دور تک اندیشہ نہیں تھا. اس وقت کی بھی رپورٹس موجود ہیں, IMF کی اپنی رپورٹس بھی آخری موجود ہیں ہمارے دور کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاسی میدان میں ضرور الجھے ہوئے ہیں اور اس ملک کی حقیقی آزادی اور شہری حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان تحریک انصاف اپنی جنگ ضرور لڑ رہی ہے, لیکن یہ نہ سمجھیں کہ ہم معیشت کو بھول گئے. ہم اس وقت جو پاکستان میں معاشی قتل ہو رہا ہے, جو مہنگائی کا ریکارڈ ٹوٹا ہے, جس طرح بجلی کے بلوں کا اس وقت عذاب گر رہا ہے لوگوں کے اوپر, اور بے روزگاری آ رہی ہے آگے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے ایک بہت بڑا ریسیشن, اس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نوید نہیں ملتی. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو ڈیفالٹ سے بچایا, میں نے یہ کر دیا, وہ جھوٹ بولتا ہے. اس نہج پہ ملک کو لانے والے یہ لوگ ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو آج کل انہوں نے معاملات شروع کیے ہیں, جو سیاسی عدم استحکام آئے گا, اس سے مزید معاشی عدم استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی آپ سوال پوچھیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو جو آپ نے کی, ایک بات ہے کہ عمران خان صاحب نے دو ٹوک کہا ہے کہ اس وقت جو اس سارے مسئلے کا حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم فریش مینڈیٹ لے لیں اپنے عوام سے, اور وہ صحیح ہے. لیکن اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے, اس پہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے بیٹھ کے. یہ جو ہمارا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اگر ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں وہ بالکل تیار ہیں کہ بیٹھ کے کہ کیسے یہ کیا جائے گا. لیکن اس کا مسئلہ جو کا حل جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ختم کرنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے وہ اکنامک انسٹیبلٹی کو جنم دیتی ہے. یہ خود یہ مفتیٰ صاحب کہہ رہے ہیں, خود یہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. یہ تو اگر یہ آپ نے پولیٹیکل انسرٹینٹی ختم کرنی ہے تو بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی بات ہونی چاہیے نا کہ کیسے ختم ہوگی. اس کا ایک ہی, ہمارے خیال میں ایک ہی حل ہے, الیکشنز کروائیں اور اس کے بعد ایک نئی گورنمنٹ ہے. اس کے پہلے اس میں انٹرم گورنمنٹ آئے گی. جب انٹرم گورنمنٹ آئے گی تو اس میں سارے کے سارے لوگ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ بیٹھ کے تعاون کریں, میرے سے بھی یہ بات کی گئی تھی. تو میں نے کہا جی آپ بالکل انٹرم گورنمنٹ لے کے آئیں, ہم سارے مل کے بیٹھ کے اس کے حل نکالیں گے جو چیزیں ہیں گراؤنڈ کے اوپر. باقی جو ہے مفتیٰ جو ہے اسماعیل اگر وہ ہے یا ڈار صاحب ہیں, یہ ان کا اندر کا معاملہ ہے. یہ صرف دو نہیں ہے, یہ تو 13 پارٹیز ہیں. یہ تو باقی پارٹیز بھی بیچ میں ہیں, وہ بھی اپنا اپنا حصہ ڈالتی ہیں اس میں. تو جب 13 پارٹیز بیٹھیں گی, 13 جو لوگوں کی اپنی رائے ہوگی, تو ان کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کو جو آپ کو اکنامک جو ڈائریکشن ہے وہ نہیں ہے, تو ملک میں کیسے ایک قسم سے اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. تو سیدھی بات ہے الیکشن, اس کے اوپر اگر یہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں, اپنا فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں خان صاحب کے بہاف پہ کہ بیٹھ کے بات کر کے کہ کیسے اس کو, لیکن حل ایک ہی ہے اور وہ ہے نئے الیکشن, فریش مینڈیٹ. اچھا, میں آپ ایک یہ ذرا بات بتاؤں کہ جب یہ کہتے ہیں نا ہم سے بات چیت کرو, تو ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر جمہوری طور پہ, غیر قانونی طور پہ مسلط رہیں, ہماری نالائق ترین معاشی ٹیمز جو ہیں وہ اس طرح کی کھچیں مارتی رہیں, اور آپ ہمیں سوال نہ کریں. یہ بات چیت کا مطلب ہے. ہم بات چیت کا مطلب کیا تصور کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس ملک کے حکمرانوں کو چنیں. یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عام انتخابات کی طرف معاملہ جائے, اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حال ہے, انہیں بھی پتہ ہے کہ فوراً سینٹیمنٹ بدل جائے گا مارکیٹ کے اندر اور فوراً سرٹینٹی واپس آ جائے گی اگر عوام ہے. اس لیے کیونکہ ان کی اجارہ دری جو یہ مسلط ہوئے ہیں ختم ہو جائے گی, اور انہیں پتہ ہے کہ اگر بات عوام تک چلی گئی تو عوام تو ہمیں جوتے مارنے کو پھر رہی ہے, انہوں نے ہمیں حکمران تھوڑی بنانا ہے. جی میں تو پی ٹی آئی کا ایک فٹ سولجر ہوں, تو میں نے تو عمران خان سے بات کرنی ہے. پہلے تو میرے خیال میں وہ اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ مجھے بنا دیا جائے, کیونکہ میں ایک پی ٹی آئی کا رکن ہوں اور ایک مضبوط رکن ہوں, اور بہت لوگ ہیں جن کو, لیکن جو آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ میں نگراں حکومت جو ہوگی اس کو ضرور ہیلپ کروں گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہمیں کرنا پڑا اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن پہلا قدم ہے کہ آپ ایک جو ہے انٹرم جو ہے گورنمنٹ لائیں جو کریڈیبل ہو. ہم تیار ہیں, میں نے پہلے بھی اداروں کو کہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں اور میں بالکل تیار ہوں. اچھا شوکت سلیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ بنائیں, جب تک الیکشن ریفارمز نہیں ہوں گی, آپ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر فیصلہ نہیں کریں گے, تب تک ان حالات میں اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے, کیا پی ٹی آئی یا نون لیگ یا کوئی اور جماعت ان الیکشن کے نتائج مانے گی؟
देखिए जी, पहली बात तो जो है कि ये आए ही ऐसे थे जो हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए थे, इन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। पहली बात तो ये। लेकिन अभी भी हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम बैठ के उन रिफॉर्म्स के बारे में बात कर सकते हैं और उनको उसके ऊपर हम एग्रीमेंट कर सकते हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हमने किस तरीके से ये इलेक्शंस करवाने हैं, वो हम कर सकते हैं। वो ऐसी बात नहीं है, वो तो कई दफ़ा हम लोग पार्टी में हम कह चुके हैं इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो जो मैंने जिस तरह कहा क्रेडिबल इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्रेडिबल का मतलब है कि सारी पार्टी जो हैं उस, और कई ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के बीच में जिसके ऊपर सारी पार्टीज का एतमाद है, लेके आए, हम सारे मिलकर इसको सॉल्व कर लेंगे। शौकत साहब और माज़ साहब, आप दोनों से ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप दोनों ने अभी ये बात की है कि इमरान साहब बातचीत करने के लिए भी तैयार है ताकि मुल्क को जो क्राइसिस नहीं, हमने कहा है सिर्फ और सिर्फ आम इंतखाबात के इनेकाद पे बातचीत करने को तैयार है। लोगों के पास लोगों से फ्रेश मैंडेट लेने के लिए तैयार। बिल्कुल, जरा वाज़ेह रहें। शहबाज शरीफ साहब बार बार ये बात कर रहे हैं मिसाल के मईशत, तो अगर इस मिसाल के मईशत के हवाले से कोई बात आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं आ रहा? नहीं सर, नहीं, मैं तो, आप उसको छोड़ें, आप, मैं आपका जवाब देता हूँ उसको। मैं पहला आदमी था 2010 में जब मैं निकला हुकूमत से और मैंने अंदर के हालात देखे, तो मैंने कहा यहाँ चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए। ये मैंने नारा, ये तो अब नारा लगा रहे हैं ना, मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैंने अभी ये भी कहा, जब लोगों ने मुझे कहा कि आप मिसाक मईशत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने एक बात की, मैंने कहा मुझे घर से बाहर निकाल दिया आपने, और अंदर से बैठ के मेरे से पूछ रहे हैं घर को कैसे चलाना है, तशद्दुद करके। नहीं, अब जैसे निकाल दिया, मैं बाहर बैठा हूँ, आप अंदर से मुझे कह रहे हैं यार इस घर को कैसे चलाना है। अरे भाई, हम कह रहे हैं बिल्कुल मिसाक मईशत होगी, आप इंटरिम गवर्नमेंट लेके आ जाएं, वो तो पॉलिटिकल नहीं होगी ना, तो सारे मिलके बैठ के मिसाक मईशत पे भी बात कर लेंगे। बातचीत होती है आईनी कानूनी जमहूरी हुकूमत के साथ। मुसल्लत हुकूमत के साथ बैरूनी कुव्वत की साजिश से आए जो बदतरीन शहरी और इंसानी हकूक की, और आप सहाफ़ियों को जिस तरह वो ट्रीट कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं होती, उनका एहतसाब होता है। नंबर एक ये। नंबर दो ये कि आप इस वक्त जो मर्जी कर लें, जिस नहज पे मुल्क खड़ा है, जब तक आप आम इंतखाबात करा के सियासी इस्तेकाम इस मुल्क में नहीं लाएंगे, माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। निगरान हुकूमत के लिए आप कोई नाम तजवीज़ कर दें ताकि सामने आ जाए कोई नाम। हमें तो आप नजर आते हैं, आपको कौन नजर आता है? नहीं, देखिए मैं तो आपको बता दिया ना कि जी मेरा लीडर जो है इमरान खान है, ठीक है जी। जब ये मुशावरत होगी कि निगरान जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो वो खान साहब से मुशावरत करेंगे और वो नाम दे देंगे। हम खान साहब को नाम देंगे और वो आगे नाम देंगे। इस वक्त उसको पब्लिकली हमने ऐसे डिस्कस करना जो है प्रीमेच्योर है। वादे कर दूं कि ये जो इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इससे सरमायाकारी तो दूर की बात, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैसा भेजते थे, $492 मिलियन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट रोशन डिजिटल में, वो भी जो है लोगों ने निकाल लिया है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनसे जो मैंडेट छीना गया है ओवरसीज पाकिस्तानी से, वो भी अब पैसा निकाल रहे हैं, $500 मिलियन निकाल लिया। अच्छा सर, ये तो बता दीजिएगा कि इन हालात में, नाजुक हालात में, न्यूट्रल ने कोई राब्ता किया, कोई बैकडोर चैनल से या किसी और जराए से, या कोई ऑप्शन मौजूद है? नहीं, मेरे साथ, हमारे साथ तो नहीं किया, लेकिन अभी हम क्रश नहीं हुए, अभी हम पूरे क्रश नहीं हुए, पहले हमें क्रश करके फिर राब्ता करेंगे। नहीं जी, अभी मेरे साथ तो एक दफ़ा ही किया था, जो मैंने आपको भी बता दिया और पहले भी बता दिया, मेरे साथ तो किसी ने कुछ नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि उनको इन हालात का इदराक नहीं है? बिल्कुल। देखें जी, मेरे ख्याल में तो वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं। खान साहब तो बार-बार ये कह रहे हैं ना, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए तैयार हैं, डायलॉग होना चाहिए, जबकि खान साहब बारहा अपनी हर तकरीर में, हर जलसे में कहते हैं कि मैं इन चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा, इनके साथ बैठ गया तो इसका मतलब मैंने इनकी करप्शन को एक्सेप्ट कर लिया। तो कहाँ पे जाके फिर आप और किनको दावत दे रहे हैं डायलॉग की? हम किसी को दावत नहीं दे रहे, हम सिर्फ एक पॉइंट पे बैठेंगे साथ, और वो है आम इंतखाबात का इनेकाद और उसकी तारीख तय करें हमारे साथ बैठ के। मैंने आपको बताया ये माशी टीम सारी बैठी है ना, इस मुल्क में माशी इस्तेकाम तब तक नहीं आ सकता जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, और वो आम इंतखाबात उसका रास्ता है। नंबर 2, जितनी देर तक ये नालायक टीम बैठी है, मैंने इन सब की नालायकियाँ आपको गिनवाई हैं ना, अभी बच्चे को समझ आ गई होगी कि क्या इन्होंने गलत फैसले किए हैं। आप इनके साथ हमें छोड़ के किसी अरस्तू को बिठा दें, मिसाक, इनसे नहीं चलना काम, ये नहीं चल सकेंगे। अच्छा, इसमें छोटी सी एक मिनट मैं छोटी सी बात इसमें करना चाह रहा हूँ। देखिए, करना की कोशिश क्या कर रहे हैं,
जिस तरह बात हुई 42% महंगाई की बात हो गई, बिजली कम पैदा हुई। जनवरी में 22 लाख टन यूज़ हो रहा था डीजल और पेट्रोल, अब हो रहा है 14,40,000। मतलब ये जब इतनी आपका इनपुट कम होगा तो इकानमी कंट्रैक्शन की तरफ जा रही है। ये हमारे साथ बैठेंगे और उसके बाद मीडिया पे चला देंगे कि हमने मिलके बनाया था, उसका ये रिजल्ट है। बेसिकली गोई हमारी डलवा के, अंगूठा हमारा लगवा के तो खाते में हमारे में डाल देंगे। इतनी नालायक गवर्नमेंट के साथ बैठ के या इतनी नालायक मुआशी टीम के साथ बैठ के आपने बेसिकली इस बुरी का परफॉर्मेंस का हिस्सा बनना है। लेकिन सर देखें, एंड ऑफ द डे भाई आखिरी में जो हमाद ने कहा है, जिससे मैंने भी पहले कहा है कि हमारा जो है, ये फवाद चौधरी साहब भी कह चुके हैं कि हमारा जो वो बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त जो मुश्किलात हैं इसका हल एक ही है और वो है फ्रेश इलेक्शन। उसके फ्रेश इलेक्शंस के बीच में उन्होंने कहा है कि ये अगर बैठ के हमारे साथ बात करना चाहते हैं, इसको कैसा इसका इनकाद कर सकते हैं और क्या उसमें चेंजेस वगैरह ला सकते हैं, तो वो हम करने को तैयार हैं। लेकिन मकसद एक ही है, फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट, ताकि पॉलिटिकल, और उसका वजह है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म करनी है हमने। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी सिर्फ इसी वजह से ख़त्म होगी। लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट। जो हुकूमत है वो इरादा रखती है और राष्ट्र सभा के बयान भी आपने सुने हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा होता है आपका प्लान क्या होगा? क्या इमरान खान को गिरफ्तार होने देंगे आप? प्लान हमारा और आवाम का एक ही होगा, वो आपको नजर आ जाएगा सड़कों पे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू।